الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ماہ ربیع النور شریف کی دوسری شب ہے، 1432 سنہ ہجری ہے، اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جامع مسجد بلال لطیف آباد نمبر 11 حیدرآباد میں اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا گیا ہے۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہوں۔ تو میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں لوگ ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ ایک روز سرکار نامدار، رسولوں کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، بال بچے فاقہ کشی پہ مجبور ہو گئے، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہ تھا۔ تو اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی آپ نے دعا ختم نہ فرمائی تھی کہ پہاڑوں جیسے عظیم الشان بادل گر آئے۔ پھر ابھی میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترنے نہ پائے تھے کہ پانی کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک سے گر رہے تھے۔ چنانچہ سارا دن بارش ہوتی رہی، پھر اگلے دن بھی، پھر پرسوں بھی، پھر اس کے بعد یہاں تک کہ دوسرا جمعہ آ گیا اور بارش تھی کہ مسلسل جاری تھی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز تھے۔
وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص پھر کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمارتیں گرنے لگیں اور مال اسباب تباہ ہو گئے، اللہ سے ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا کہ اے اللہ، ہمارے آس پاس بارش ہوتی رہے، ہمارے اوپر نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادل کو جس طرف اشارہ کیا، بادل اس طرف پھٹتا گیا، یہاں تک کہ مدینہ طیبہ ایسا ہو گیا جیسے بادلوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے۔ پھر وادی قنا 1 مہینے تک بہتی رہی، اور جس طرف سے بھی کوئی شخص باہر سے آیا اس نے بتلایا کہ ہمارے ہاں خوب بارشیں ہوئیں۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ باہر سے آنے والے کہتے تھے کہ تیز بارش نے ہمیں آ لیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا تو کیا کہنا، کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا تو کیا کہنا۔ تو آج انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ ذکر مبارک کریں گے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جو کچھ بھی فرمایا، اللہ نے اپنے محبوب کے لبہائے مبارک سے نکلنے والے الفاظ پر کیسا گرم فرمایا۔ ایک اور روایت سنیے، روایت میں ہے کہ بنو سلمان کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شوال المکرم 10 سنہ ہجری میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں سے آنے والوں سے پوچھا، آج کل تمہارا علاقہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، آقا بڑی قحط سالی ہے، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے علاقے پر بارش نازل فرمائے اور ہم اپنے وطن ہی میں مقیم رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے، عرض کی اللہ ان کے علاقے پر بادل برسا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے باعث برکت و کثرت رہے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی، مسکرا دی اور اپنے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ اور یاد رکھیے دعا کے آداب میں یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی دعا کی جائے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھے کی سیدھ میں رہیں، چہرے کی سیدھ میں رہیں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو۔ چاروں صورتوں میں ہتھیلیوں کا جو رخ ہے یہ آسمان کی جانب ہونا چاہیے، کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کے حوالے سے کہ دعا کے وقت ہاتھ جو ہے نا یہ اس میں فاصلہ بھی ہونا چاہیے، یعنی یوں بالکل ملے ہوئے بھی نہ ہو، تھوڑا فاصلہ بھی رکھیں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کریں۔ تو سرکار نے جب دعا فرمائی تو اس طرح دعا فرمائی کہ راوی کہتے ہیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہونے لگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں 3 دن ٹھہرے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سرکار نے ہمیں وداع کیا اور ہمیں عطیات سے نوازا، چنانچہ ہم میں سے ہر ایک کو گندم، کھجور وغیرہ دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ نہ تھا۔ اہل وقت نے کہا کہ یہ جو دیا ہے کیا کم ہے؟ کتنا پاکیزہ عطیہ ہے؟ کہتے ہیں کہ پھر ہم اپنے وطن پہنچے
تو پتا چلا کہ یہاں اسی وقت بارش ہوئی تھی جب آقا نے ہاتھ اٹھائے تھے. تو سرکار کی دعا کیوں قبول نہ ہو؟ وہ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا شان ہے، کیا شان ہے کہ ہمارے آقا اعلی حضرت تو پوری روایت کو اشعار میں بیان فرماتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ سرکار نے ہاتھ اٹھائے تو قحط زدہ علاقوں پر بارشیں ہو گئیں، تو سرکار اعلی حضرت انہی اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ بھی دے رہے اور کیا خوب عرض کر رہے ہیں کہ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. کہ آقا وہ جو ہاتھ آپ نے اٹھائے تھے، کہ جب وہ ہاتھ اٹھے تھے اور جب آسمان کی طرف آپ نے بلند کیے تو جل تھل بھر دیا، تو ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا ہو جائے. اے کاش کرم ہو جائے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، بہر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ میں یتیم لڑکا تھا، والدہ اور خالہ کی زیر کفالت تھا، تاہم میرا زیادہ میلان خالہ کی طرف تھا. میں اپنی چھوٹی چھوٹی بکریاں چرایا کرتا تھا. میری خالہ اکثر مجھے کہتی تھی کہ پیارے بیٹے اس آدمی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پھٹکنا، وہ تمہیں راہ سے ہٹا دے گا اور گمراہ بنا دے گا معاذ اللہ. فرماتے کہ میں گھر سے نکلتا، چراگاہ میں جاتا، بکریاں وہیں چھوڑتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتا، آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی باتیں سنتا.
اور رات کو کمزور اور خشک تھنوں والی بکریاں لیے واپس گھر ہو جاتا۔ ایک بار میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ کیا بات ہے، تیری بکریاں خشک کیوں ہو جاتی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ پھر اگلے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات پہلے ہی دن جیسے تھے۔ پھر میں واپس آ گیا، تیسرے دن آپ کے پاس پھر بیٹھا رہا، اور تب اٹھا جب میں نے اسلام کو قبول کر لیا اور سرکار کے ہاتھ پر میں بیعت کر چکا تھا۔ پھر بکریوں کے متعلق عرض کیا تو سرکار نے فرمایا کہ بکریاں میرے پاس لاؤ۔ میں لے آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پشتوں اور تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو وہ چربی اور دودھ سے بھر گئیں۔ جب میں اپنی خالہ کے پاس بکریاں لایا تو کہنے لگی پیارے بیٹے بکریاں ایسے ہی چرایا کرو۔ میں نے کہا اے خالہ میں نے آج بھی پہلے ہی کی طرح بکریاں چرائی ہیں، مگر میں تمہیں اپنا قصہ بتلاتا ہوں۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے حاضر ہونے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کلام کے متعلق آگاہ کیا تو میری والدہ اور خالہ کہنے لگی کہ ہمیں بھی ان کے پاس لے چلو۔ میں اپنی والدہ اور خالہ کو لے کر چلا گیا، انہوں نے وہاں پہنچ کر اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور سرکار کے لبہائے مبارک سے جو بات نکلتی تھی اس پر تو ان کو کامل اعتقاد تھا ہی، ساتھ ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ کہ کفار بھی اس بات کا اعتقاد رکھا کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ستارے کی قسم جو وہ جھکا، تو عتیبہ بن ابو لہب نے کہا میں ستارے والے خدا کا انکار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ تو طاؤس کہتے ہیں کہ مجھے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے بتلایا کہ عتیبہ اپنے ساتھیوں سمیت قافلے میں شامل ہو کر شام کو چلا۔ جب وہ شام کے قریب پہنچے تو اسے وہاں ایک شیر نظر آیا جسے دیکھ کر مارے ڈر کے اس کے شانے حرکت کرنے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا کیوں ڈر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا خدا کی قسم آسمان کے سائے میں کوئی بھی انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سچا نہیں ہے۔ پھر رات کا کھانا لایا گیا مگر اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔ جب سونے کا وقت آیا تو سب نے اپنے سامان کے ساتھ اس کی حفاظت کی اور اسے اپنے درمیان سلایا اور خود بھی اس کے آس پاس سو گئے۔ اتنے میں ایک شیر دبے پاؤں آیا، ایک ایک آدمی کا سر سونگھنے لگا، یہاں تک کہ عتیبہ کے پاس پہنچ گیا اور ایک پنجہ جو اس کے سر پر مارا تو اس کا سر پھاڑ ڈالا۔ وہ انتہائی گھبراہٹ میں زندگی کا آخری سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی انسان سچا نہیں، یہ کہہ کر وہ مر گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ابی بن خلف یہ پکا دشمن مصطفیٰ تھا، بہت پکا کافر تھا۔ یہ ہجرت سے قبل وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اسے کھلا پلا کر خوب فربا کر کے ایک دن اس پر سوار ہو کر معاذ اللہ آپ کو شہید کروں گا۔ ایک بار اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔
سرکار نے جب یہ فرمایا تو روایت میں آتا ہے کہ اس پر دہشت طاری ہو گئی اور یقین ہو چلا کہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر اپنا لعاب دہن بھی ڈالیں گے، میں مر جاؤں گا۔ بہرحال غزوہ احد میں موقع پا کر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا۔ جانثار صحابہ علیہم رضوان اس کی طرف آگے بڑھے، مگر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا۔ جب وہ قریب آیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے برچھا لے کر اس کی گردن پر ہلکی سی خراش لگا دی۔ وہ بوکھلا کر گھوڑے سے گرا اور چیختا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ روایت میں ہے کہ اس کے چلانے کی آواز گدھے جیسی ہو گئی اور بعض روایت میں کہ بیل جیسی ہو گئی۔ حضرت ابو سفیان جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کو شرم دلاتے ہوئے کہا کہ معمولی سی خراش پر کیا چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے؟ وہ بولا آپ کو کیا معلوم یہ مار کس کی ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے۔ لات و عزا یہ کافروں کے دو مشہور بت ہیں، ان کی قسم مجھے اس خراش میں اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر یہ تکلیف اہل حجاز میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرما دیا تھا کہ انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ ان کے ہاتھوں میری ہلاکت یقینی ہے، کہ ان کی کوئی بات کبھی غلط ہوتی نہیں دیکھی۔ چنانچہ مکہ پاک پہنچنے سے ایک دن قبل وہ راستے میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مقام غور ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مقام غور ہے کہ ایک قطعی کافر اور دشمن مصطفیٰ کو تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کامل یقین کہ سلطان دو جہان کی زبان حق ترجمان سے جب اس نے یہ سن لیا کہ میں انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا تو اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے کہ اپنے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بڑھتے ہوئے جان نثاری کا دعویٰ کرتے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر سچے دل سے ایمان رکھنے کے باوجود نافرمانیوں کے بارے میں ان کے بیان کرتا عذاب کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ کیا ہم نے نہیں سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ارے آقا جب یہ فرما رہے ہیں کہ سنتوں پر عمل کر لو، سنتوں پر محبت کر لو، جنت میں میرا قرب حاصل ہو جائے گا، تو آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا چیز ہے جو سنتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کی اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ برحق ہے، آقا نے جو فرمایا سچ ہے سچ ہے سچ ہے، پھر آخر کیوں ہماری نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کیا ہم نے نہیں سنا کہ جو جان بوجھ کر ایک رمضان کا روزہ قضا کرے گا 9,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ روزے بھی قضا ہو جاتے ہیں، ماں باپ کو بھی ستا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالیاں بھی بک رہے ہیں؟ ارے ہم نے سنا کہ جو اپنی نظر کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن آگ بھری جائے گی۔ اگر حرام سنا اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا جائے گا۔ ہم کو تو اعتقاد ہے کہ آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آنکھیں حرام دیکھنے سے باز نہیں رہتی، کان حرام سننے سے باز نہیں رہتے، زبان حرام بولنے سے نہیں باز رہتے، بلکہ یہاں تک روزی کمانے جا رہے ہیں، رزق کمانے جا رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ اور آج کل تو معاذ اللہ جو سود کا لین دین ہے، جو سود کا لین دین ہے اس میں تو کتنی بے باکی ہو گئی، کتنی بے باکی ہو گئی کہ ذرا سا کوئی مسئلہ آیا تو جناب مجھے گھر بنانا ہے، آپ کو گھر بنانا ہے، آپ کو رقم چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، اب چلے گی آپ کی مرضی، آپ بینک جائیے
آپ کو سود ہی پر تو رقم مل جائے گی. آپ کو چھوٹا گھر ہے, بڑا بنگلہ بنانا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سود پر لے لیجئے. شادی کرنی ہے بچی کی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا اسٹیٹس بلند رہے, لوگوں میں آپ کا نام بڑا ہے, آپ دعوت ہلکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بینک سے قرضہ لے لیجئے, تھوڑا سا انٹرسٹ ہی تو بھرنا پڑے گا, اچھی طریقے سے شادی کر لیجئے گا. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے, کار لینی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بینک آپ کے لیے حاضر ہے, صرف تھوڑا سا سود ہی تو دینا پڑے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے پیارا پروردگار قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ارشاد فرما رہا ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا, اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو, نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو. یہ سود کی مذمت کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی. جو سود کا لین دین کرتا ہے گویا اللہ تعالیٰ سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے سود کرنے والوں کے لیے, تو گویا ہم اس ایگریمنٹ پر سائن کر رہے ہیں. آپ اگر سود کا لین دین کرتے ہوئے کسی ایگریمنٹ پر سائن کرتے ہیں تو تصور کریں کہ آپ کے لیے اعلان جنگ کیا گیا اور آپ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ سے معاذ اللہ لڑائی کروں گا. کیسی لڑائی ہوگی؟ تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بنے گی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں غور کرنا ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے, اور جشن ولادت کی ان خوشیوں میں اپنا احتساب کرنا ہے کہ آقا کے جشن ولادت منا رہے ہیں, ان کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں, تو پھر نماز قضا کیوں ہو, روزے کیوں چھوٹے ہماری آنکھیں بدنگاہی کیوں کریں, ہمارے کان حرام کیوں سنیں, ہماری زبان سے حرام کیوں نکلے؟ ارے میں تو آقا کا غلام ہوں. آقا نے فرمایا کہ میری سنتوں سے محبت کرے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ, آقا میں تیار ہوں, آج سے اپنی زندگی میں سنتوں کے مطابق گزاروں گا. میں آج تک نماز میں سستی کرتا رہا, جماعت سے نماز ادا کرنے میں سستی کرتا رہا. آقا نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کہیں لبیک یا رسول اللہ, آقا میں حاضر ہوں, آج سے انشاءاللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں ادا کروں گا. آئے تو صحیح کہ آقا کی کیا شان ہے, میرے آقا کی کیا شان ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں حق تعالی نے ارشاد فرمایا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, اور ہم نے انہیں بلند مقام کی رفعت بخشی ادریس علیہ السلام کے لیے, اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا کی گئی, اور آپ کے سوا کسی کو بھی یہ رفعت نہ ملی. پھر مزید حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین کیا فضیلت ہوئی کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کے ذریعے ایمانداروں کو غرقابی سے نجات ملی. یعنی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ آپ کی امت کسی آسمانی عذاب عام سے ہلاک نہیں کی جائے گی. جیسا کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ انہیں عذاب فرمائے اور اے محبوب آپ ان میں ہو. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی عزت افزائی فرمائی کہ ان کی کشتی کو پانی میں محفوظ رکھا, اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اکرام اس سے عظیم تر فرمایا. اس کی مثال دی کہ ایک روز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اکرمہ بن ابو جہل پانی کے کنارے بیٹھا ہوا ہے. اکرمہ نے کہا کہ اگر آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, تو دوسرے کنارے کے پتھر کو حکم دیجئے کہ وہ پانی میں تیرتا ہوا اس کنارے پر آ جائے اور غرق بھی نہ ہو, ڈوبے بھی نہیں. اب پتھر
تو پانی میں رکھتے گڑک کر کے اندر گر جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا، تیرتا ہوا حضور کے سامنے آ گیا اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اے اکرمہ اب تم خوش ہو، اتنا کافی ہے؟ اکرمہ نے کہا کہ اب اسے حکم دیجئے کہ اپنے جگہ واپس چلا جائے۔ حضور نے پھر اشارہ فرمایا، پتھر واپس پانی پر تیرتا ہوا اپنی جگہ پر جا کر نصب ہو گیا۔ چنانچہ پتھر کا پانی پر تیرنا، اس کا غرق نہ ہونا، لکڑی کی کشتی کے پانی پر تیرنے اور غرق نہ ہونے سے زیادہ عجیب ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑا مقام عطا فرمایا، تو ہم کیوں نہ سرکار کا جشن ولادت منائیں؟ ہم کیوں نہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منائیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کی تو کیا خوب برکتیں ہیں کہ ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ جشن ولادت کی خوشی میں انہیں مسجد کی سجاوٹ کی، تو اس سے متاثر ہو کر ایک کافر نے اسلام قبول کر لیا کہ واہ واہ، مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر کس قدر اہتمام کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے نبی سے کس قدر والہانہ پیار ہے۔ جبھی تو ہم جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں نا کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، بولو نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلمل جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلمل جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بعض عاشقان رسول نے خواب میں جشن ولادت کے عمل سے محبوب رب لم یزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش دیکھا اور فرماتے سنا کہ جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو، سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار۔
صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکتیں ہم سن رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی طلب فرمایا۔ میں ایک پیالہ لیے حاضر ہو گیا جس میں پانی بھی تھا اور چند ایک بال بھی۔ میں نے وہ بال نکالے اور پیالہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ اسے جمال عطا فرما۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے انہیں 93 سال کی عمر میں دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یعلا بن اشدق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شعر سنایا گیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے خوب اشعار کہے، اللہ تعالیٰ تمہارا چہرہ سلامت رکھے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 100 سال سے زائد عمر میں دیکھا، اس وقت تک ان کا ایک دانت بھی نہ گرا تھا۔ تو جب کبھی مشکل آتی تھی، پریشانی آتی تھی، کبھی کفار سے جنگ ہوتی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ غزوہ بدر میں یہ تو بڑی روایت مشہور ہے کہ جب صف بندی ہوئی اور مجاہدین کا کفار سے آمنا سامنا ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس نازک گھڑی میں جناب باری تعالی عز و جل سے لو لگائے گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا، ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر بھی زمین پر تشریف لے آئی ہے، چادر اٹھائی، آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی، آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، آقا اب بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار کی بات سن کر آپ نے دعا ختم فرمائی۔ اور ایک روایت میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم غزوے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہوئی میں نے سنا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، اے روز جزا کے مالک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ میں نے اس دعا کے بعد دیکھا کہ لوگ یعنی کفار کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور فرشتے آگے پیچھے سے ان پر وار کر رہے تھے۔ یہ وہ غزوہ تھا جب مسلمانوں کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، تلواریں نہیں تھی، حاضر ہوئے آقا لڑنا ہے، کچھ عطا فرمائے۔ سرکار نے درخت کی شاخیں توڑی اور ان کو دے دی۔ اب جان نثار صحابہ دیکھیے، یہ نہیں کہتے کہ آقا تلواروں کے آگے لاٹھیاں کیا کریں گی، جا کے لڑنے لگے۔ اور روایت میں آپ پڑھیے، ایمان تازہ کیجئے کہ جو کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کافر کی گردن پر لکڑی کا وار کرتا، ابھی وہ لکڑی اس کی گردن پر پہنچتی نہیں تھی کہ سر کٹ کے زمین پر گر پڑتا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس دعا کے بعد 5000 سے زیادہ فرشتوں نے مدد کی۔ تو دعا کا سہارا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ میٹھی میٹھی سنت ہے۔ اور آج اگر ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ اگر کریں تو اول تو دعا نہیں کی جاتی، دعا سے سہارا نہیں لیا جاتا، اور دوسرا بعض بے باک ہوتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو قبول نہیں ہوئی تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ یہ جملے بعض اوقات کہے جاتے ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعائیں تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔
تو امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کے صفحہ نمبر 163 پر نقل ہے کہ یہ کہنا کیسا کہ اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں کی نہیں سنتا. جواب: نہیں سنتا یہ جملہ ہمارے یہاں قبول نہیں فرماتا کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے. لہذا یہاں اس جملے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں فرماتا، یہ پارہ 24 سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے حصے ادعونی استجب لکم، یعنی کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ہم یہ تو فرماتے ہیں اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے گمراہی پر مشتمل ہے، اس سے توبہ کرنا فرض ہے، اور آئندہ اس طرح کی باتوں سے احتراز کرنا یعنی بچنا ضروری ہے. ہاں اگر اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی نیت سے ہو تو صریح کفر ہے. تو ہم دیکھیں اور غور کریں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، ہم دعا کریں اور ہمارا تو ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جناب اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں، اتنی دعائیں کر رہا ہوں، فلاں مولانا صاحب کے پاس گئے ان سے بھی دعا کرائی، فلاں مزار پر گئے وہاں بھی دعا کرائی، ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی. تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی نماز پڑھتے ہیں؟ جی وہ نماز تو جمعے کو حاضری ہوتی ہے، نماز تو پابندی سے نہیں پڑھتا ہوں. اچھا مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ جی کچھ سال ہو گئے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی. ہم غور کریں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اتنے ارشادات سنے ہم نے، نماز ہم پر فرض ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھنے ہیں، روزے بھی چھوٹ رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، گا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، حرام روزیوں کو بھی سلسلہ ہے، اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ بس دعا کریں تو فوراً قبول ہو جائے. اب اگر ہم کسی اپنے دوست کو کوئی کام بولیں یا کوئی دوست ہمیں کام کہے کہ یار میرا فلاں کام کر دو، ہم اس کا کام نہیں کریں، جب ہمیں کام پڑے گا تو اس کو بولیں گے؟ فوراً یاد آئے گا کہ یار میں نے تو اس کا کام کیا نہیں تھا، میں کس منہ سے اپنا کام کہوں؟ اول تو کہیں گے نہیں، اور کہیں گے تو امید نہیں رکھیں گے کہ یار کرے تو مہربانی، نہ کرے تو بھی ٹھیک. اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، اور کیفیت یہ کہ جناب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو قبول ہو جائے، کیسے ہوگا؟ بلکہ بے نمازی کی تو اتنی نحوست ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی کے لیے اگر کوئی نیک شخص بھی دعا کرتا ہے تو بے نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے. نماز تو لازم ہے، نماز لازم ہے، اس کے حلال کمانا ہی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائیں پھر دعا کریں تو کیسا بیڑا پار ہوگا کہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ جس کے حق میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اس کی بھی دعا قبول فرما دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.